یہ ایک تعزیتی ریفرنس تھا جس میں مرحومین کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ زندگی میں رہائش کے لیے مکان، مرنے سے پہلے قبر، اور اس سے بھی پہلے آپ اپنی موت کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیا انسان کا اختیار اس حد تک ہے کہ وہ اپنی موت کے لیے جگہ کا انتخاب کرے؟ کتنے لوگ اپنے اس اختیار کو استعمال کر پاتے ہیں؟ اپنی جگہ، یہ الگ سوال ہے۔ وقت اور جگہ، ٹائم اینڈ اسپیس کا باہمی رشتہ کیا ہے؟ اس بارے میں ادیبوں، شاعروں کے ساتھ ساتھ فزکس کے ماہرین نے بھی لکھا ہے، مگر یہ گتھی ایسی ہے کہ سلجھتی ہی نہیں۔ کبھی بہتے دریا کو وقت کا استعارہ کہا گیا، کبھی آواگون کے نظریے کے مطابق اسے دائرے سے مشابہت دی گئی۔ پیدائش سے موت تک کے عرصہ کی پیمائش برسوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں سے کی جاتی ہے۔ انسان کا سارا قضیہ ہی پیدائش اور موت کے درمیانی عرصے کو محیط ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ سائنسی تحقیقات کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب سے موبائل کیمرے متعارف ہوئے ہیں، انسان کو حقیقی طور پر مرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کے آخری لمحات کو بھی یہ کیمرے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب آپ چاہیں، جتنی بار چاہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کیسے مرا، اس سمے اس کے چہرے پر کیسے تاثرات تھے۔ ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا معلوم کیا جا سکے کہ مرتے وقت انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا نے اور بھی سہولت دے دی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اگلے لمحے میں آپ اس دنیا سے اپنے عزیزوں کے رخصت ہونے کا حقیقی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے انسانوں نے انسانوں کو مارا تھا یا پھر مرتے ہوئے صرف فلموں میں دیکھا تھا، جہاں مرنے والے مرنے کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات کا ناظر کو بخوبی علم ہوتا ہے۔ فلم دیکھتے ہوئے آپ منظر نامے میں کتنے ہی محو ہو جائیں، کیسا ہی انہماک ہو، دل کے گوشے میں کہیں یہ احساس طمانینت ضرور ہوتا ہے، یہ فلم ہے اور مرنے والا حقیقی موت نہیں مرا۔ سین کی فلم بندی کے بعد اٹھ کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ بریخت کو اپنے تحریر کردہ ڈراموں میں کچھ ایسا کرنا پڑ جاتا کہ لوگ کہیں اس میں کھو کر بھول نہ جائیں کہ یہ حقیقت ہے یا محض ڈرامہ۔ عارف محمود نے پہلی بار سوشل میڈیا پر ایک نوجوان کو کراچی میں ساحل سمندر پر رینجرز کی گولیوں سے مرتے ہوئے دیکھا۔ نوجوان نے گرفتاری دے دی تھی، مگر پھر بھی اس کی ٹانگوں پر گولیاں ماری گئیں۔ لہو کے فوارے پھوٹے جو ریت میں جذب ہونے لگے۔ اپنی ٹانگوں پر کھڑا وہ نوجوان دھیرے دھیرے اپنی استقامت کھونے لگا اور پھر ریت پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس سمے بھی موت کا خوف نہیں تھا۔ کچھ فاصلے سے کوئی اس حقیقی موت کی ویڈیو بنا رہا تھا، جس سے رینجرز والے شاید بے خبر تھے۔ میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو رینجرز والوں نے ہی بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی، تاکہ ایسے تمام نوجوانوں کا حوصلہ ٹوٹے کہ جو لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں ملوث ہیں اور جنہوں نے کراچی شہر کا سکون برباد کر رکھا ہے۔ اگرچہ یہ ویڈیو کلپ تھا، مگر حقیقی منظرنامہ تھا۔ حقیقی زندگی میں کسی کو گولیاں کھاتے اور لمحہ بہ لمحہ موت کی جانب بڑھتے ہوئے عارف محمود نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس سے پہلے تو موت پیش قدمی کرتی تھی، مگر اس ویڈیو میں نوجوان موت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں تھا۔ تب عارف محمود کے ذہن میں پہلی بار یہ سوال اٹھا کہ کسی کی موت کے لیے کیا کوئی اور شخص بھی وقت اور جگہ کا انتخاب کر سکتا ہے؟ مذہبی کتابوں میں تو یہی پڑھایا جاتا رہا ہے کہ موت اپنے شکار کو گھیر گھار کر اسی جگہ پر لاتی ہے جہاں اس نے زندگی سے اپنا رشتہ توڑنا ہوتا ہے۔ عارف محمود کے دوستوں میں اولین اہم موت احسن جمال کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے پہلے وہ اظہر نفیس کے جنازے میں شرکت کر چکا تھا۔ تب احسن جمال اس کے ساتھ تھا۔ دونوں کے ساتھ اس کی دوستی کا عرصہ کم و بیش ایک برابر تھا۔ احسن جمال خوبصورت شاعر تھا، نظمیں اور کبھی کبھار غزلیں لکھتا تھا۔
پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر تھا۔ شادی کے بعد آسٹریا منتقل ہو گیا۔ کئی برس بعد مرنے کے لیے لاہور آ گیا۔ اشرف سلیم اس کو کہتا رہا کہ چلو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تمہارا چیک اپ کراتے ہیں۔ وہ اس کو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے گیٹ تک لے جانے میں کامیاب بھی ہو گیا، مگر اس نے گیٹ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور گھر چلا آیا۔ گھر فون سننے کے دوران میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی موت ہو گئی۔ وہ اسی روز شام الحمرا آرٹ کونسل میں ہونے والی ایک ادبی تقریب میں دوستوں سے ملنا چاہتا تھا۔ بات بھی ہو گئی تھی، مگر اس شام تقریب میں اس کی ناگہانی موت کی خبر سنائی گئی۔ کیا احسن جمال نے بھی اپنی موت کے لیے جگہ کا انتخاب خود کیا تھا؟ اگر اس روز وہ کارڈیالوجی وارڈ میں چلا جاتا، کیا وہ موت کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا؟ اظہر نفیس کے ساتھ عارف محمود کا 40 سال کا تعلق تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ایسے اچانک رخصت ہو جائے گا۔ اظہر نفیس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کئی برس تک ویسا ہی نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ ایک روز ریڈیو پاکستان لاہور میں مشاعرہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے کینٹین پر رک گیا۔ اس نے آخری چائے پی، کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا کہ جسے اس نے یہاں کا وقت دے رکھا تھا۔ اس دوست کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے بغیر کسی اطلاع کے موت کی وادی میں اتر گیا۔ کینٹین پر دوستوں کے حلقے میں یوں بیٹھے بیٹھے رخصتی کے لیے جگہ کا انتخاب کیا۔ کیا اظہر نفیس نے خود کیا تھا؟ آتے جاتے کہیں راستے میں بھی موت اس کے اندر اتر سکتی تھی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ریڈیو پاکستان پر وہ 40 سال سے اپنے پروگرام ریکارڈ کرا رہا تھا۔ یہاں دوستوں سے ملاقات ہو جاتی، چیک کی صورت میں مالی معاونت بھی ہو جاتی۔ بس یہی کچھ اظہر نفیس نے زندگی سے طلب کیا تھا۔ اس سے زیادہ کی اسے کبھی تمنا بھی نہیں رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے بدلتے ہوئے معاشرتی منظرنامے میں موت کے لیے جگہیں بھی بدل رہی تھیں۔ گزرے زمانوں میں لوگ یوں گھر سے باہر کسی ایسی غیر مانوس جگہ پر زندگی کی آخری سانسیں نہیں لیتے تھے۔ اس سے پہلے تو موت گھر میں ہی ہوتی تھی۔ جیسے موت کے فرشتے کو مرنے والے کا پوسٹل ایڈریس معلوم ہوتا تھا اور وہ سیدھا اس کے گھر پہنچتا اور وقت مقرر پر اس کی جان قبض کر لیتا۔ صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اظہر نفیس نے ریڈیو اسٹیشن کی کینٹین پر جان دینے کے بعد صدیوں کی روایت کو بدل دیا تھا۔ وہ تو کبھی انقلاب کا داعی نہیں رہا تھا، اسے ایسی تبدیلی کی کبھی خواہش نہ رہی تھی، مگر اس نے چاہا یہی تھا کہ وہ گھر میں موت کو خوش آمدید کہنے کے بجائے گھر سے باہر کسی عوامی جگہ پر دوستوں کی محفل میں جان جانے آفریں کے سپرد کرے۔ راحت وسیم، احسن جمال اور عارف محمود ہم عمر تھے۔ 2-4 برس آگے پیچھے ہوں گے، مگر ادبی دنیا میں کم و بیش ساتھ ساتھ ہی آئے تھے۔ مستقبل کے خواب بھی ایک جیسے ہی تھے۔ ادبی دنیا میں اپنا مقام اور نام بنانا چاہتے تھے۔ شاعر کے طور پر شہرت کے خواہاں تھے۔ سوائے عارف محمود باقی 2 کے شعری مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ ادبی رسائل اور جرائد میں کلام ساتھ ساتھ چھپتا رہا تھا۔ ان کے آگے 20-30 برس عمر میں بڑی ادیبوں اور شاعروں کی ایک پوری نسل موجود تھی جو دیوار کی طرح راستے میں کھڑی تھی۔ انارکلی یا کیپری ہوٹل کے چائے خانے میں بیٹھے، پاک ٹی ہاؤس میں حلقہ ارباب ذوق کے جلسوں میں شرکت کرتے، اکثر سوچتے کیا کبھی موت ہمارے سامنے سے سینئرز کی یہ دیوار ہٹا پائے گی؟ یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، ان کی رخصتی کے بعد ہی ہم دکھائی دیں گے۔ اگلی 2 دہائیوں میں یہ سب لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ شہر کے ادبی منظر نامے پہ کوئی ایسا بلند قامت رہا ہی نہ تھا کہ جس کے تناسب سے یہ اپنا قد ناپ سکتے۔ ان کے اندر اعتماد ہی نہیں آیا تھا کہ اب ان کے ادبی قد کاٹ کے تناسب سے پیچھے آنے والے خود کو دیکھتے ہوں گے۔ اسی گو مگو کی کیفیت میں راحت وسیم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ اچانک رخصت نہیں ہوا تھا، اس نے ایک عرصہ موت کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا تھا۔
اس کھیل میں کسی تیسرے کو شامل کیا اور نہ کسی کو علم ہونے دیا۔ وہ موت کے ساتھ لکن مٹی کا کھیل کھیلتا رہا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ موت اس کے تعاقب میں ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنی موت کے لیے ہسپتال کا انتخاب کیا، جہاں اس نے زندگی کی آخری سانسیں لینا تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی موت کے وقت کا تعین بھی کیا۔ ہسپتال میں 3 دن بے ہوشی میں گزارے۔ دوستوں سے وہ زندگی ہی میں ناراض ہو گیا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ بیماری کے دوران کوئی اس سے ملنے آئے، اس سے بیمار پرسی کرے، موت کی جانب بڑھنے والے اس کے حتمی قدم پر اظہار ہمدردی کرے، موت کے بعد سوشل میڈیا پر اس کی کوئی تصویر اور خبر لگائے۔ ایسا انا پرست تھا کہ دشمن کے لیے بھی معیار مقرر کر رکھے تھے۔ راحت وسیم نے اپنی موت کے لیے صبح کا وقت انتخاب کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے اپنے پیر خانے کے احاطے میں دفن ہونا ہے، اس لیے اس نے ایسا وقت رکھا کہ جنازے کے بعد اس کے بیٹے اسے دن کے اجالے میں وہاں لے جا سکیں جہاں جائے تدفین کا انتخاب اس نے زندگی میں کر لیا تھا۔ اس بات کا علم اس کے بیٹوں کو نہیں تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے جست خاکی کو شاہ کوٹ لے گئے، جہاں رحیم بخش کھچیاں گاؤں میں اس کے آباء و اجداد دفن تھے۔ چند روز کے بعد بیٹوں نے اس کے تابوت کو وہاں سے نکالا اور پیر خانے لے گئے۔ جگہ بدلنے کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ تدفین کے دوسرے روز ہی رات خواب میں آ کر اس نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ وہ یہاں آرام سے نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو اپنی اصل جائے تدفین پر منتقل کر دیں۔ وہ صوفی تھا، جب تک زندہ تھا دوست اس سے مذاق کرتے مگر وہ سنجیدہ رہتا۔ مرنے کے بعد اس نے اپنی منتخب جگہ پر دفن ہونے کے لیے خواب کا سہارا لیا۔ لاہور پریس کلب میں منعقد ہونے والا یہ ایک تعزیتی ریفرنس تھا، جس میں یہ تمام باتیں کہی گئی تھیں، اور گفتگو کرنے والا عارف محمود تھا۔ اپنے ہم عصروں میں صرف وہی بچا تھا جو دوستوں کے جنازوں کو کندھا دے رہا تھا۔ وہ بڑے دکھ سے اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ زندگی میں جوان دوستوں کے جنازے اٹھانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں منعقد ہونے والے تعزیتی ریفرنس میں ایسی باتوں کا کہا جانا خلاف توقع تھا۔ جو لوگ ان کے قریبی تھے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات کہ انہوں نے اس تناظر سے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے، کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس تناظر سے الگ ہو کر ہم دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے، نہ ہی ہماری ایسی تربیت ہی کی جاتی ہے۔ اب جو اس مناسبت سے بات کی گئی تو تعزیتی ریفرنس میں موجود سامعین کی تمام تر توجہ اس جانب مبذول ہو گئی۔ اسے زندگی اور موت کے حوالے سے ایک نیا تصور قرار دیا گیا۔ اس بات پر اصرار کیا گیا کہ اس تھیوری کو کوئی اصطلاحی نام دے کر پیش کیا جائے۔ تو کیا نئی تھیوریاں ایسے ہی جنم لیتی ہیں؟ تعزیتی ریفرنس کے اختتام پر سامعین میں سے ایک صاحب عارف محمود کے پاس آئے۔ پڑھے لکھے اور شائستگی کے حامل تھے۔ گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی علمی و ادبی اور اچھے گھرانے سے تعلق ہے۔ کہنے لگے جس دوران آپ بات کر رہے تھے میں اس تناظر میں اپنے مرنے والے عزیزوں کی موت کو یاد کرتا رہا کہ کب اور کہاں ان کا انتقال ہوا اور کہاں تدفین ہوئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جب مجھے آپ کی باتوں سے اتفاق کرنا پڑا۔ جب اس تناظر میں مرنے والوں کو یاد کیا تو یوں لگا جیسے واقعی آپ سچ کہہ رہے ہوں۔ ان صاحب نے اپنے ماموں کی وفات کے بارے میں آگاہ کیا کہ شام انہوں نے خود فون کر کے ایمبولنس منگائی، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور گھر والوں کو خداحافظ کہتے ہوئے ایمبولنس میں بیٹھ گئے۔ چند دنوں سے انہیں بخار اور سینے میں تکلیف تھی، کھانسی کی بھی شکایت تھی، مگر معاملہ ایسا سیریس نہیں تھا۔ قیاس کیا جاتا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ یوں تھا کہ گھر میں انہیں کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ بیوی ساری زندگی ان سے شدید نفرت کرتی رہی۔ یہی نفرت اسی شدت کے ساتھ اس نے خاوند کے بارے میں اپنے بچوں میں بھی منتقل کی۔ بیٹا اور دونوں بیٹیاں بھی ماں سے اتفاق کرتی تھیں کہ ان کا باپ انتہائی غیر ذمہ دار اور قابل نفرت شخص ہے۔
اگر کبھی ماموں بیمار ہو جاتے تو کوئی خیال نہ رکھتا تھا۔ انہیں شوگر تھی، جلدی امراض کا شکار تھے، فشار خون کو سہے جا رہے تھے، پراسٹیٹ غدود بڑھ جانے کے سبب پیشاب کی بیماری کا شکار ہوئے۔ پیشاب پر کنٹرول نہ رہتا اور رات کو بستر گیلا ہو جاتا۔ بعض اوقات باتھ روم تک پہنچتے پہنچتے پیشاب نکل جاتا۔ بیوی کے لیے ان کی ناپاکی قابل نفرت اور ناقابل برداشت تھی۔ کئی دن وہ بستر کی چادر نہ بدلتی، ان کے کمرے میں کوئی نہ جاتا۔ پیشاب کی بو فضا میں رچ بس کر آہستہ آہستہ کمرے کی دیگر اشیاء میں بھی سرایت کرنے لگی تھی۔ ان کے علاوہ گھر کے مکینوں کو اس کمرے سے اس بدبو کی وجہ سے سخت کراہت محسوس ہوتی تھی، مگر خود انہیں کبھی اس بدبو کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ایک شام انہوں نے ایمبولنس منگائی اور سرکاری ہسپتال جا کر داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ گھر کا کوئی فرد نہیں گیا۔ گھر والوں نے اسے حسب معمول ڈرامہ سمجھا اور اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ کسی نے ساتھ جانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ سب بڑبڑا رہے تھے کہ 1-2 دن میں لوٹ آئیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب وہ نہیں، ان کا تابوت ہی گھر آئے گا۔ اس روز رات 2 اور 3 بجے کے درمیان میں کسی وقت ان کا انتقال ہسپتال کے بستر پر ہو گیا۔ اس وقت ہسپتال کا کوئی عملہ وارڈ میں موجود نہیں تھا۔ مرتے وقت ان کا منہ کھلا تھا، جو دفن ہونے تک کھلا ہی رہا۔ آنکھیں بند تھیں، کھلے منہ سے یوں لگتا تھا جیسے مسکرا رہے ہوں۔ ان کی یہ زہر خون مسکراہٹ ان کے قریبی جاننے والوں کی گفتگو میں کئی مہینوں تک زیر بحث رہی۔ کچھ کہتے انہوں نے زندگی کے آخری برس بہت اذیت میں گزارے، گھر والوں کی ناک میں دم کیے رکھا۔ ان صاحب نے عارف محمود کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اس بات کو کئی برس گزر گئے ہیں، اب میں سوچتا ہوں اور آپ کی تھیوری کے تناظر میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ماموں نے ایسے افراد خانہ کے درمیان اپنی موت پسند نہیں کی کہ جنہیں ان کے وجود سے نفرت تھی۔ نہ موت کے لیے گھر کا مقام انہیں پسند تھا، اس لیے انہوں نے سرکاری ہسپتال کا انتخاب کیا، اور وقت بھی ایسا کہ جب کوئی آس پاس نہیں تھا۔ صبح 5 بجے ہسپتال والوں کو علم ہوا تو انہوں نے گھر اطلاع دی۔ صبح 10 بجے تک ان کے لواحقین میں سے کوئی ہسپتال نہیں پہنچا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا انہیں ابھی ان کے مرنے کا یقین نہیں تھا؟ یا وہ سوچتے تھے کہ مر تو وہ چکے ہیں، اب تدفین کی ایسی کیا جلدی ہے؟ بے یقینی کے انداز میں وہ صاحب عارف محمود کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کے انداز میں گویا ہوئے۔ کیا واقعی موت کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب انسان خود کرتا ہے کہ کہاں اور کس وقت اسے آخری سانس لینا ہے؟ ان صاحب نے چند اور سوال عارف محمود کے سامنے کھڑے کر دیے۔ احسن جمال ہسپتال کے بجائے اپنے گھر جا کر کیوں مرنا چاہتا تھا؟ اظہر نفیس نے ریڈیو اسٹیشن کی کینٹین کو کیوں اپنے مرنے کے لیے منتخب کیا؟ راحت وسیم نے مرنے کے لیے پرائیویٹ ہسپتال اور تدفین کے لیے پیر خانے کا انتخاب کیوں کیا؟